لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي. امام کی خدمت میں بہت مشہور معروف روایت اور بہت سخت روایت ہے. امام کی خدمت میں گانے والا جوان اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے امام سے التماس سے دعا کی کیفیت میں آیا ہے. دعا کروانا چاہتا ہے مولا سے. کہتا ہے مولا میرے بوڑھے والدین اس طرح سے ہو کے رہ گئے کہ اب نہ سنتے ہیں سماعت کام نہیں کرتی، اب نہ بولتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، نہ انہیں دکھائی دیتا ہے، نہ ہاتھوں میں قوت گرفت ہے، نہ چلا جاتا ہے. ایسے بیکار ہو گئے کہ اب ان کے وجود پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو اڑا نہیں سکتے. ہائے بیچارے، بستر پر ہی ان کے تمام معاملات انجام دیے جاتے ہیں. پتہ نہیں مرتے کیوں نہیں؟ تو مار دیجئے. اچھا مارنے کے لیے لازم نہیں کہ آپ کے پاس کوئی اسلحہ ہو، خنجر ہو، بندوق ہو، پتھر اٹھا کے ماریں. شریف لوگ ایسے نہیں مارتے. صرف جملے سے کہو ماں کو تلخ اتنے خود ہی مر جائے گی. اور مولا نے کچھ سوچ کے فرمایا ہوگا نا کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم اسے پالا ہو نا، اس کا روٹ رویہ ماں کو ویسے مار دیتا ہے. کبھی اس کا تصور آپ کو جب ہوگا جب آپ کا اپنا بیٹا کوئی آپ سے مس بیہیو کرے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مس بیہیو اگر ماں آپ کے ساتھ کیا جائے تو ان کے لیے زہر قاتل ہے. پھر بھی ہمارے ماں باپ نے کتنا برداشت کیا ہے کہ سب رویوں کے بعد بھی اولاد کو بد دعا نہیں دی ہے. اچھا الگ ہونا چاہتے ہو؟ اچھا تم خوش رہو. سلام ہو ایسے والدین پر جو اپنی اولاد کی خوشی کے لیے اپنی تنہائی قبول کر لیتے ہیں. اچھا بیٹا تم خوش رہو جہاں بھی رہو. کبھی بیٹا پلٹ کے پوچھتا نہیں میں تو خوش رہوں گا، آپ کیسے خوش رہیں گے؟ میں نہیں پوچھتا. امام کی خدمت میں آنے والا اپنے بوڑھے والدین کے لیے جذبہ ترحم کے ساتھ بات کرتا ہے. میرے بوڑھے والدین ایسے ہو گئے کہ اب تو ان پر مکھی بیٹھ جائے تو اڑا بھی نہیں سکتے. یہ تھکے ہوئے انداز سے بیٹے کا کہنا، کیا کرے بیٹا، کتنی خدمت کرے، مرتے ہی نہیں ماں باپ، مریں گے تو اس کو چھٹی ملے گی. یہ سب سے سخت جملہ میں نے کہا ہے کہ کوئی زبان سے نہ بھی کہے لیکن شاید اس کے عمل سے، اس کے رویوں سے یہ بات سامنے آ سکتی ہے. امام نے جواب دیا ہے. امام کا جواب تو ویسے ہی کلاموں کا سردار ہے. ارشاد فرمایا تو پھر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے بوڑھے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہہ دوں کہ خدا ان کی مشکل آسان کر دے؟ یہ چاہتے ہو؟ یہ جملہ ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے بہت. آپ کسی بیمار سے ملنے پہنچے، بہت بیمار ہے بیچارہ، کینسر کا مریض ہو گیا ہے، ڈاکٹر سے جواب دے دیا ہے، کیمو ہو رہی ہے، سر کے بال اڑ گئے، بہت کمزور، ویل چیئر پہ آ گیا جوان آدمی. آپ اس سے ملنے گئے تو کبھی تو ایسا بھی ہوا نا کہ آپ نے یہ جملہ کہہ ہی دیا بالآخر، خدا مشکل آسان کر گئے. یہ بد دعا دیا آپ نے، دعا نہیں دی ہے. اور کسی مومن کو بد دعا دینا حرام ہے. کسی مریض کے، ایسے مریض کے جس کا علاج ختم ہو گیا ہو اور موت کے کنارے بیٹھا ہوا، اب مجھے بتائیں کہ اگر میں کنویں کے کنارے کھڑا ہو جاؤں آپ مجھے دھکا دیں گے، بچائیں گے؟ کیا کریں گے؟ یہ جو آپ کے جملے تھے نا یہ دھکا دینے والے، خدا اس کی مشکل آسان کرے. اس کی مشکل آسان نہیں ہوگی. جو خدمت کرنے والے تیماردار ہیں نا، اٹینڈنٹ، ان کی مشکل آسان ہو جائے گی.
آپ کی دعا اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے بد دعا ہے۔ دلیل یہ کہ جب تک مومن زندہ خدا چاہتا ہے کہ اس وقت تک زندہ رکھے کہ اس کے سارے گناہ دھل جائیں، کہ جب مجھ سے ملاقات ہو اس بندے کی تو دامن اعمال میں کوئی گناہ باقی نہ ہو، اور ہم بڑے ہمدرد بنے، ہم نے گناہوں کی واشنگ کو روک دیا، دعائیں کر مشکل آسان کر دے، مشکل آسان کر دے، یعنی مر جائے۔ تو کیا کوئی انسان خدا سے بھی زیادہ محبت کر سکتا ہے کسی انسان سے؟ موت و حیات کس کے ہاتھ میں؟ بیماریوں کے کس کے ہاتھ میں ہے؟ پروردگار کے نا۔ تو بیماری ہو کہ نہ ہو، بات پڑھے محمد و آل محمد۔ پھر کیا جملہ کہیں؟ اب وہ الگ موضوع ہو جائے گا، خالی اشارہ کر رہا ہوں۔ جملہ کیا کہیں جب کسی ایسے بیمار کے سرہانے پہنچے؟ جملہ کیا کہیں؟ کہ جملہ خدا کی رضا مانگے اس کے لیے، کہ پروردگار اپنا رحم و کرم کرے، اپنے رضوان کو آپ پہ نازل کرے۔ یہ مت کہیں کہ مشکل آسان کر دے، اور آپ کے ذہن میں مشکل کا تصور یہ ہو کہ بیمار ہے، مر جائے گا تو مشکل ختم ہو جائے گی۔ ذہن میں یہ رکھتے ہوئے جملہ کہنا حرام ہے، اس لیے کہ کوئی ہاتھ سے مارتا ہے، کوئی زبان سے مارتا ہے۔ تو خدمت امام میں اس جوان کا کہنا اور امام کا وہی جملہ جو ہم استعمال کرتے ہیں نا، کیا میں تمہارے والدین کے لیے اب یہ دعا کروں کہ کچھ نہیں کر سکتے تو اس سے بہتر ہے مر گئے، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ پکڑ سکتے، نہ چل سکتے، نہ واش روم جا سکتے، اس سے بہتر ہے مر جائے گا۔ یہ جملہ سنا اور لرز گیا۔ وہ کہتا ہے مولا میری مراد یہ نہیں تھی۔ بھلا امام کو سمجھائے گا مراد؟ جو ارادہ انسان سے، ارادہ انسان کے ہونے سے پہلے واقف ہیں، ان کو سمجھائے گا مراد؟ ایک ظاہری بات تھی۔ کہتا مولا میرا مطلب یہ نہیں تھا، آپ نے شاید، اب وہ جملہ تو امام سے نہیں کہہ سکتا نا، غلط سمجھا، میری مراد یہ نہیں تھی۔ امام نے ارشاد فرمایا برخوردار اب بھی سنو تم میری بات، کہ جب تم دنیا میں آئے تھے نا بالکل ایسے تھے، نہ دیکھ پاتے تھے، نہ پہچان پاتے تھے۔ اگر ماں آنکھیں صاف نہ کرتی، آنکھوں کی ایکسرسائز نہ کرواتی، اگر سماعت کے لیے ماں نہ سن سکتے تھے کہ کوئی ڈانٹ رہا ہے کہ بلا رہا ہے، نہ سمجھ پاتے تھے، نہ بول پاتے تھے، ہوا کرتے تھے، اور کسی کو سمجھ میں کچھ خاک بھی نہیں آتا تھا۔ بچہ جو شروع میں ہوا کرتا ہے وہ سمجھ میں کس کی حال سوائے ماں کے۔ اور تمہارے ہاتھوں میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ تم ماں کی انگلی تھام کر اٹھ جاتے آغوش مادر میں۔ آہستہ آہستہ ہوئے اس قابل، ماں نے کیا اس قابل۔ نہ چل سکتے تھے، گر پڑتے تو ختم ہو جاتے، اور ایسے تھے کہ تم پر مکھی بیٹھ جائے تو تم اڑانے قابل نہیں تھے، اور تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں تھی، الفاظ میرے ہیں، مفہوم معصوم کا ہے، اتنی بھی تمیز نہیں تھی کہ واش روم جا کر کرنا ہے نجاستوں کو بستر پر ہی، کوئی خبر نہیں ہوتی تھی، کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں فارغ ہو گئے۔ ایسے ہی ہے نا بچپنا، ایسے ہی ہے نا، اس میں کسی کی توہین تو نہیں ہے نا، بچپنا ہی۔ اور امام فرماتے ہیں مگر تمہارے والدین نے کبھی خدا سے تمہارے حق میں یہ دعا نہیں مانگی کہ نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ ہاتھوں سے پکڑ سکتا ہے، تو خدا اس کی مشکل آسان کر دے۔ تمہارے ماں باپ نے ہمیشہ تمہارے لیے ایک ہی دعا کی، پروردگار ہماری زندگی بھی اس کو لگا دے۔